वेलकम टू अल हिकमत पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी। आज हम कुरान के 25वें पारे के कुछ हिस्सों पर एक गहरी और मुझे लगता है बहुत संजीदा गुफ्तगू करने वाले हैं। हमारे पास जो मवाद है वो सूरह शूरा, सूरह ज़ुखरूफ और सूरह दुखान की तफसीर पर, मतलब उनकी गहराई में जाकर की गई वजाहत पर आधारित है। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सूरतों में छुपे उन पैगामों को समझें जो आज भी हमारे लिए मायने रखते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी, और ये तीनों सूरतें ना एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करती हैं। इनमें ईमान के जो बुनियादी उसूल हैं, जैसे अल्लाह की वहदानियत, फिर वही का सिलसिला, मतलब वो पैगाम जो फरिश्तों के जरिए नबियों तक पहुंचता था, और फिर आखिरत की जवाबदेही, इन सब पर एक साथ बात की गई है। ये सिर्फ अलग अलग मौजू नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए इसी जुड़ाव को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात जो इन सूरतों में बार बार सामने आती है वो है अल्लाह का इल्म और उसकी कुदरत। एक आयत कहती है कि क़यामत का इल्म सिर्फ उसी को है। यहाँ तक कि कौन सा फल अपने गिलाफ से निकलेगा, कौन सी मादा हामला होगी, ये सब उसके इल्म में है। जब मैं ये पढ़ती हूँ तो सिर्फ हैरत नहीं होती, बल्कि एक सवाल उठता है, इतनी बारीक तफसील बताने का मकसद क्या है? क्या ये हमें अपनी अहमियत का एहसास दिलाना है या कायनात के मुकाबले में हमारी हैसियत बताना है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल में इसका मकसद दोनों है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक तरफ जब हम कायनात की विशालता और उसके निज़ाम की बारीकियों को देखते हैं, समुंदर में पहाड़ों जैसे जहाज़ों का चलना, लोगों के मायूस हो जाने के बाद बारिश का बरसना, तो हमें अपनी हकीकत का अंदाज़ा होता है। हम इस निज़ाम का एक छोटा सा हिस्सा हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही आयतें हमें ये भी बताती हैं कि इस अजीम निज़ाम को चलाने वाला हमारे हर छोटे बड़े अमल से वाकिफ़ है। वो सिर्फ सितारों की गर्दिश नहीं देख रहा, वो उस फल को भी देख रहा है जो अपने गिलाफ से निकल रहा है। ये एक ही वक्त में हमें आजिज़ी भी सिखाता है और ये एहसास भी दिलाता है कि हम नज़रअंदाज नहीं किए गए हैं। और इसी कुदरत का ताल्लुक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी जोड़ा गया है, जैसे रिज़्क़ का कम या ज़्यादा होना। कहा गया कि आसमानों और ज़मीन की कुंजियाँ उसी के पास हैं। ये आज की दुनिया में समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जहां हम अपनी मेहनत और काबिलियत को ही सब कुछ समझते हैं। बिल्कुल। और कुरान इसी सोच पर चोट करता है। वो ये नहीं कहता कि मेहनत ना करो, लेकिन वो ये याद दिलाता है कि असल इख्तियार और नतीजा अल्लाह के हाथ में है। और इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प नुक्ता है। आयतें बताती हैं कि लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को अपना कारसाज या मददगार बना लेते हैं। कुरान इस सोच को रद्द करते हुए साफ कहता है कि कारसाज तो अल्लाह ही है। अच्छा, और वही मुर्दों को जिंदा करेगा। ये तौहीद का सिर्फ एक अकीदा नहीं है, ये एक नफ्सियाती नुक्ता भी है। जब इंसान अपनी उम्मीदें कई जगहों पर बांट देता है तो वो कमज़ोर हो जाता है। तौहीद का पैगाम इंसान को अपनी तमाम उम्मीदें एक ही ज़ात से जोड़ने को कहता है, जो सबसे ज़्यादा कुदरत वाली है। तो अगर अल्लाह की कुदरत इतनी जाहिर है और उसका इल्म इतना वसी है, तो फिर अगला सवाल ये उठता है कि ये पैगाम इंसानों तक पहुंचा कैसे? और दिलचस्प बात यह है कि तफसीर के मुताबिक कुरान कहता है कि ये सिलसिला कोई नया नहीं है। जी हाँ, और ये बहुत अहम नुक्ता है। सूरह शूरा में कहा गया कि अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उसी तरह वही की जैसे हज़रत नूह, इब्राहीम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ की थी, और सबका पैगाम एक ही था। क्या था वो पैगाम? दीन को कायम रखना और उसमें फूट ना डालना। ये आयत हमें बताती है कि इस्लाम खुद को एक नए दीन के तौर पर पेश नहीं करता, बल्कि उसी एक हकीकत की ताज़ा तरीन और मुकम्मल शक्ल के तौर पर पेश करता है जो हमेशा से इंसानों को बताई जाती रही है। और कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल करने की भी एक वजह बताई गई है, ताकि तुम लोग समझो। यानी मकसद उलझाना नहीं बल्कि समझाना है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर पैगाम इतना साफ था और उसी सिलसिले की एक कड़ी था, तो उस दौर के लोगों ने, ख़ास तौर पर मुशरिकों ने, उसे कबूल क्यों नहीं किया? उनका रद्द-ए-अमल क्या था? उनका रद्द-ए-अमल उनकी दुनियावी सोच को दिखाता है। जब उनके सामने हक आया तो पहला इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि ये तो खुला जादू है। जब ये दलील नहीं चली तो उन्होंने एक सामाजी एतराज़ उठाया। उन्होंने कहा कि ये कुरान मक्का या ताइफ के किसी बड़े आदमी पर क्यों नाजिल नहीं हुआ? अच्छा, मतलब किसी अमीर या ताकतवर शख्स पर? हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ माली हैसियत की बात नहीं थी। उस दौर में कबीले का सरदार होना एक सियासी और समाजी ताकत की अलामत थी। उनका एतराज़ ये था कि अगर ये इतना अहम पैगाम है तो ये उस वक्त के पावर स्ट्रक्चर के जरिए क्यों नहीं आया?
یہ پیغام کے ساتھ ساتھ اس زمانے کی سماجی اونچ نیچ کی سوچ پر بھی ایک سیدھی چوٹ تھی۔ یعنی وہ پیغام کی سچائی کو اس کے لانے والے کے اس کے دنیاوی رتبے سے تول رہے تھے۔ بالکل، یہ سوچ تو آج بھی بہت عام ہے۔ لوگ اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ بات کون کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے۔ صحیح بات ہے۔ بالکل، اور قرآن اس کا جواب بھی بڑے دلچسپ انداز میں دیتا ہے۔ آیت میں سوال کیا گیا ہے، کیا تمہارے پروردگار کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی نبوت اور وحی اللہ کی رحمت ہے، اور یہ وہ طے کرے گا کہ کسے دی جائے، نہ کہ مکہ اور طائف کے سردار۔ یہ آیت دنیاوی رتبے اور روحانی اہلیت کے فرق کو بہت ایک دم واضح کر دیتی ہے۔ اسی سے جڑا ہوا ایک اور پہلو ہے انسانی فطرت کا۔ تفسیر میں بڑی دلچسپ باتیں ہیں کہ انسان نعمتوں اور مشکلوں میں کیسے الگ الگ برتاؤ کرتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جب اللہ انسان کو نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ ایک جگہ تو صاف کہا گیا ہے، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ہاں، اور یہ صرف ایک شکایت نہیں ہے، یہ ایک گہری نفسیاتی حقیقت کا بیان ہے۔ انسان آرام میں خدا کو بھول جاتا ہے، مشکل اسے اپنی حقیقت کا احساس دلاتی ہے۔ لیکن یہیں پر ایک اور گہرا نقطہ آتا ہے۔ سورہ شورا میں کہا گیا ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ سکتی ہے، ایسا لگ سکتا ہے کہ اس میں قدرتی آفتوں یا دوسروں کے ظلم کا شکار ہونے والوں کے درد کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ جیسے کوئی زلزلے میں اپنا سب کچھ کھو دے تو کیا یہ بھی اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے؟ تفسیر اس نقطے کو کیسے سمجھاتی ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور اکثر غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے۔ دیکھیں، مفسرین اس آیت کو دو سطحوں پر دیکھتے ہیں۔ ایک ہے اجتماعی یا قومی سطح، اور دوسری ہے انفرادی سطح۔ قومی سطح پر جب ایک سماج میں ظلم، ناانصافی اور ناشکر گزاری عام ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں سماجی اور قدرتی عذاب آ سکتے ہیں۔ یہ ایک قانون قدرت کی طرح ہے۔ اوکے، والی پریشانیوں میں اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ سمجھ گئی۔ یہ ہمیں وکٹم مانسکتا سے نکال کر ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے، بالکل، اور اسی ذمہ داری کا جو آخری نتیجہ ہے وہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ ان صورتوں میں قیامت کا جو منظر کھینچا گیا ہے وہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بتایا گیا کہ ایک فریق یعنی ایک سموہ جنت میں جائے گا اور ایک دوزخ میں۔ جی، اور وہاں کی تصویریں بہت واضح ہیں۔ ظالم لوگ جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ان کی پہلی خواہش کیا ہوگی؟ وہ کہیں گے، کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے؟ یعنی کیا واپس جانے کا کوئی راستہ، کوئی ذریعہ ہے؟ اس لمحے انہیں دنیا کی زندگی کی قیمت کا احساس ہوگا، جہاں ان کے پاس موقع تھا جسے انہوں نے برباد کر دیا۔ یہ آیت دراصل ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے جو ابھی دنیا میں ہے، کہ ہمارے پاس وہ سبیل یعنی راستہ اور موقع موجود ہے۔ اور جنت کا ذکر تو بہت دلکش انداز میں ہے، باغ، چشمے، ریشم کے لباس، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہر وہ چیز ملے گی جو دل چاہے گا اور آنکھوں کو اچھی لگے گی۔ یہ ایک مکمل اطمینان اور خوشی کی کیفیت ہے۔ اور اس کے بالکل الٹ دوزخ کا منظر ہے، اور وہاں کی سزا صرف جسمانی نہیں بلکہ نفسیاتی بھی ہے۔ مثال کے طور پر گناہگاروں کے کھانے کے لیے تھوڑ کا درخت یا زقوم کا ذکر ہے، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں کھولے گا۔ یہ جسمانی اذیت ہے، لیکن پھر انہیں کہا جائے گا، اب مزہ چکھ، تو بڑی عزت والا اور سردار تھا۔ یہ ایک نفسیاتی چوٹ ہے۔ ارے ہاں، یہ تو سیدھا اس سوچ سے جڑتا ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا، مشرکوں کا وہ اعتراض کہ نبی کسی بڑے سردار پر کیوں نہیں اترے۔ بالکل، یہ اسی دنیاوی تکبر اور گھمنڈ پر ایک طنز ہے۔ اور دیکھیے، یہ سزا سیدھے طور پر ان کی دنیاوی سوچ سے جڑی ہے۔ جس رتبے اور سرداری پر انہیں گھمنڈ تھا، آخرت میں اسی کا تانا دے کر ان کے ظلم کی اصل جڑ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ قرآن میں یہ ربط اور کنیکشن کمال کا ہے۔ دنیا کی غلط سوچ کا انجام آخرت کی سزا کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے۔ اور ایک جگہ دوزخ کے لوگوں کی پکار کا ذکر ہے جو دل دہلا دینے والا ہے۔ وہ جہنم کے نگراں، جس کا نام مالک بتایا گیا ہے، اسے پکار کر کہیں گے، اے مالک، تمہارا پروردگار ہمیں موت ہی دے دے۔ وہ اس عذاب سے اتنا تنگ آ چکے ہوں گے کہ ختم ہو جانا چاہیں گے۔ اور جواب ملتا ہے، تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے۔ یہ صرف جسمانی تکلیف کی انتہا نہیں ہے، یہ امید کے ختم ہو جانے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ ہمیں دنیا میں امید کی نعمت کی قیمت سمجھاتا ہے، جسے ہم اکثر ٹیک فار گرانٹیڈ۔ وہاں موت بھی ایک نعمت بن جائے گی جو انہیں نہیں ملے گی۔ اور قرآن یہ بھی صاف کرتا ہے کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ یہ جواب دہی کا آخری مقام ہے۔ تو ان سب باتوں کو اگر ہم جوڑ کر دیکھیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے بات شروع ہوتی ہے،
پھر نبیوں کے ذریعے ہدایت کا ذکر آتا ہے، انسان کے رد عمل اور اس کی ناشکر گزاری کا بیان ہوتا ہے، اور پھر آخر میں اس کے اعمال کے انجام کا نقشہ کھینچا جاتا ہے۔ یہ صرف الگ الگ کہانیاں نہیں ہیں، یہ تو زندگی کا ایک مکمل نظام لگتا ہے۔ یقیناً یہ ایک مکمل نظام ہے۔ ان صورتوں میں کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے سے لے کر انسانی نفسیات کا وشلیشن تک، اور دنیاوی زندگی کے اصولوں سے لے کر آخرت کی حقیقت تک سب کچھ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کرنا آپ کے دل میں ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو وہ آپ کو نیک اعمال اور جواب دہی کے احساس کی طرف لے جاتا ہے، اور جواب دہی کا یہ احساس آپ کو آخرت کے نقصان سے بچاتا ہے۔ یہ ایک مکمل دعوت ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد پر سنجیدگی سے غور کرے۔ اور آخر میں ایک سوال جو یہ تفسیر ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے، سورہ زخرف میں ذکر ہے کہ جو شخص اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اس پر ایک شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ شیطان انہیں راستے سے روکتے رہتے ہیں جبکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا نقطہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ گمراہ ہونا ہمیشہ ایک واضح اور صاف چوائس نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی انسان غفلت کی وجہ سے دھیرے دھیرے ایسے ساتھیوں اور انفلوئنسز میں گھر جاتا ہے جو اسے غلط راستے پہ لے جاتے ہیں، اور اسے اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ وہ اپنی گمراہیوں کو ہی حق سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہ ہمیں اس سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو غلط جھکاؤ، عادتیں یا سوچ پیدا ہوتی ہیں، ان کے پیچھے کون سی طاقتیں یا کون سے ساتھی ہیں، اور کیا ہم اللہ کی یاد اور اس ہدایت سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط رکھ پا رہے ہیں کہ ان غلط اثرات سے خود کو بچا سکیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنی اپنی زندگی میں تلاش کرنا ہے۔